یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، جس دہد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ اور یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ جہاں ایک طرف امت مسلمہ کا کچھ حصہ فلسطین اور غزہ کے اندر شہید ہو رہا ہے، جس میں بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے بھی شہید ہو رہے ہیں، رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں، کوئی چھت نہیں، زخموں پہ مرہم لگانے کے لیے کوئی دوائی نہیں، کوئی ہسپتال نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے نہ دودھ ہے نہ پانی ہے، کوئی ان کا آسرا نہیں، کوئی ان کی امداد کرنے والا نہیں۔ وہی دوسری جانب امت مسلمہ سے کچھ لوگ مختلف ملکوں سے، مختلف زبان رکھنے والے، مختلف قومیں رکھنے والے، مختلف ممالک سے ایک قافلے کی صورت میں جہاز کے ذریعے سے غزہ کی طرف رواں دواں ہے، جس کے اندر ان کی زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے دوائی ہے، جس کے اندر ان کے لیے دودھ ہے، پانی ہے، کھانے کے لیے کھانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دل کے اندر امت مسلمہ کا درد رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس حدیث کی مثال ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایک امارت کی مانند ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کو سہارا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف قرآن کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی میں اور گناہ میں اور زیادتی میں ایک دوسرے سے دوری اختیار کرو۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو غزوہ تبوک کی مثال ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے اندر جہاد کا اعلان کیا تو تمام صحابہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھروں سے سامان لے کر آئے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حد ہی کر دی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سلام عرض کیے گئے، اور فرشتوں کو ٹاٹ کے لباس پہنائے گئے۔ وہ اپنے گھر سے جہاد کے لیے تمام سامان اٹھا کے لے آئے، اور یہی وہ غزوہ ہے جس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی گھوڑے اور کئی اونٹ اور کئی سامان جہاد کے لیے وقف کیے۔ اور یہی وہ غزوہ ہے جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی کہ عثمان کو آج کے بعد کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر کی تمام عیاشیاں اور سکون اور گاڑیاں اور بنگلے اور ایسیوں کو چھوڑ کر اپنے دل کے اندر ایک جذبہ لیے امت کے درد کی خاطر ان کا درد بانٹنے کے لیے نکلے ہیں۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ان کے اوپر بھی اس وقت بہت بڑی پریشانی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے ان کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، اسرائیل کی طرف سے ان کے اوپر ڈرون بھیجے جاتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل نے اپنی طرف سے ایک یونٹ کو تشکیل دیا ہے جس کا کام صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو غزہ تک پہنچنے سے روکا جائے۔ ان کے اوپر رات کو حملے کیے جاتے ہیں، لیکن ان بہادروں کی کیا بات کی جائے، ان کو کیا داد دی جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یعنی اللہ پاک نے ان کے لیے، انہی جیسے مومنوں کے لیے یہ قرآن کی یہ آیت نازل کی ہے۔ اور اتنی بڑی پریشانی کے ہونے کے باوجود کہ جہاں ہر طرف پانی ہی پانی ہے، پھر ان کے اوپر حملے کیے جاتا ہے، نہ وہ گھبرا رہے ہیں نہ وہ ڈر رہے ہیں، بلکہ ہر صبح کو اٹھ کر بحر الروم سے اپنے پاکستانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کو حوصلہ دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ خود پریشانی کے اندر ہیں، پھر بھی مسلمان جو اپنے گھروں کے اندر عیاشی سے زندگی گزار رہے ہیں ان کو حوصلہ دیتے ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے جذبے کو دیکھ کر وہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے راہ رو ہیں منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ جو سینہ دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کر خاک کرے، یہ روز قصہ پاک کرے وہ ضرب لگا کر دم لیں گے۔ اور یہ جس خون شہیدہ سے اب تک گل رنگ ہوئی ہے یہ زمین، اس خون کے ہر ایک قطرے سے طوفان کو اٹھا کر دم لیں گے، اور اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے۔ کیا ان کے اندر وہ درد ہے، وہ جذبہ ہے، کیا بات کی جائے، جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں یہاں صرف یہ عرض کرتا چلوں گا جو ان کے اوپر اس وقت پریشانی ہے، مصیبت ہے، اس کے لیے آواز اٹھائی جائے، اس قافلے کے لیے آواز اٹھائی جائے کہ اس کو تحفظ دیا جائے۔ وہ اس وقت بہت بڑی پریشانی کے اندر ہے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی والا واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس کے اندر مجرم صرف 4 لوگ تھے، لیکن سزا سب کو ہوئی کیونکہ وہ لوگ خاموش تھے۔